बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िलहाल कुल्लो तो स्टार्ट करें। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका ये दूसरा लेक्चर, दूसरी वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 पूरा मैं करा देता हूँ। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और इसके अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। 3 भी बन सकते हैं मगर 2 तो पक्के बनते हैं, रिलेशनल और लॉजिकल। पर पहले चलते हैं जनाब चैप्टर के अंदर। और उससे पहले मैं कंफर्म कर लूँ कि वीडियो बन भी रही है या नहीं। कई दफ़ा हाथ हो चुके हैं मेरे साथ। ठीक हो गया जी। पहला सवाल है जनाब, इंतहाई अहम है, स्कैन एफ और गेट सी एच में क्या फ़र्क है। पेज 28। स्कैन एफ किसी किस्म का डाटा ले सकता है मगर गेट सी एच सिर्फ कैरेक्टर डाटा लेता है। मज़ीद किताब क्या कहती है वो देखते हैं। ये जी बिल्कुल ये है। जब हम स्कैन एफ के ज़रिए कैरेक्टर इनपुट करते हैं तो हमें प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए एंटर दबाना पड़ता है। लेकिन अगर गेट सी एच में प्रोग्राम एंटर दबाने का इंतज़ार नहीं करता, ये फंक्शन कैरेक्टर लेते ही अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। ये फंक्शन आप किताब में लिखे हुए तो ये भी ठीक है। वैसे एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि गेट सी एच में सिर्फ कैरेक्टर लिए जाता है और स्कैन एफ में कैरेक्टर, न्यूमेरिक और डेसिमल फ्रैक्शनल डाटा भी लिया जा सकता है। ये भी फ़र्क था मगर ये जो फ़र्क है ये बस 1-2 नंबर आपको दे दे, ठीक होगा। सी लैंग्वेज में कौन सा फंक्शन स्क्रीन आउटपुट दिखाने के इस्तेमाल होता है भाई साहब? प्रिंट एफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सी लैंग्वेज का फंक्शन प्रिंट एफ। लाइन नंबर पेज नंबर 27 ये जी प्रिंट एफ सी लैंग्वेज स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए। लो जी ये जनाब होगी थोड़ी सी गड़बड़ेशन। मैं इसको पता है सीधा सीधा साफ साफ काम करने का आदी हूँ। दोबारा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। गर्मी शदीद इसलिए शायद माउस थोड़ा सा गर्म हो गया। इसका नाम जनाब प्रिंट फॉर्मेटेड से निकला है क्योंकि ये एक ख़ास फॉर्मेटेड में ख़ास तरीके से आपके आउटपुट को दिखाने के इस्तेमाल होता है। वो जो प्रिंट एफ में डबल कामा के अंदर जो कोई लिखा होता है इसको ये जो है इसको फॉर्मेटेड आउटपुट कहते हैं। इसको स्ट्रिंग भी कहते हैं, इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी कहा जाता है। स्ट्रिंग एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, बस या दे दें चलें, मिसाला लगा लें, 2 नंबर पूरे ले लें। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, बस ख़त्म। इनपुट ऑपरेशन में फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना क्यों ज़रूरी है। कंसेप्चुअल सवाल आ गया जिसका किताब में जवाब कोई नहीं। उस्ताद मोहतरम ने इसका जवाब लिख दिया। इसका जवाब आपको दिखा देते हैं जनाब। सवाल नंबर 3 की बारी हो रही है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर की क्या ज़रूरत है इस्तेमाल करनी। वो जो किताब के अंदर लिखा हुआ है वो सही, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लंबी कहानी लिखी हुई है, वो अच्छी बात है, वो समझने के लिए बिल्कुल कंसेप्ट ठीक है। मगर इस तरह का 2 नंबर का सवाल आ जाए तो कुछ ख़ास किस्म के वर्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। इसका जवाब मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना क्यों ज़रूरी है, मैंने जवाब इसका शायद लिखा हुआ है, देखते हैं। जी आईओ ऑपरेशन में फॉर्मेट की वजाहत करना ज़रूरी होती है, यानी ये बताना ज़रूरी होता है कि डाटा किस तरह इनपुट और किस तरह आउटपुट लिया जाएगा। ये कंपाइलर को बताते हैं कि इनपुट ऑपरेशंस के दौरान स्कैन एफ या प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हुए आउटपुट में ऑपरेशन के दौरान किस किस्म का डाटा वेरिएबल में मौजूद होता है। अगर इंटीजर डाटा वेरिएबल में मौजूद होगा तो परसेंटेज डी लगा देंगे। अगर डाटा कैरेक्टर टाइप होगा परसेंटेज सी लगा देंगे। अगर डाटा जो है वो इशारिये में होगा डेसिमल में तो परसेंटेज एफ लगा देंगे फ्लोटिंग का। तो ये इसका फ़ायदा होता है। वापस आते जनाब अगला सवाल। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। 2 जगह पे इसका जवाब है, 32 पेज पे भी है, 43 पे भी है। 32 पे पहले चल जाते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल से जवाब देने का आती हूँ ताकि एक तो नंबर भी ना कटें और कंसेप्ट भी ठीक हो जाए, सर रटा ना हो। समझे प्रोग्रामिंग आपको पता है फ्यूचर सारा कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो अभी से प्रोग्रामिंग को ठीक करें। सी लैंग्वेज आगे जाके C++, पाइथन, बल्ले बल्ले। डेफिनेशन पहले बता देंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स डाटा को अर्थमेटिक ऑपरेशन अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे इनके नाम दे दें। मुदर्जा ज़ैल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जमा का ऑपरेटर, उसके बाद तफरीक का ऑपरेटर। और आपने सिर्फ
سائن اور نام لکھنے ہیں، سائن اور نام لکھنے ہیں، سائن نام لکھنے ہیں، آگے بتانے کی ڈیٹیل ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دو آپ نے خالی جو ہے نا یہ دو دیکھیں بس. تو بس آدھی نہیں وہ لکھے اور بتا دینا کہ 5 مشہور ارتھمیٹک آپریٹرز ہیں. تقسیم کا آپریٹر یہ ہے، ضرب کا آپریٹر یہ ہے، جمع کا آپریٹر یہ ہے، تفریق کا یہ ہے، اور ماڈولس یعنی ریمائنڈر کا یہ ہے. ہم تھوڑی دیر پہلے آلریڈی ماڈولس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ریلیشن، یہ لانگ سوال ہے دونوں. ریلیشن آپریٹرز کیا ہے، مثال دے کر وضاحت کر دیکھیں. وضاحت ڈسکرائب لکھا ہوا ہے انگلش میں، ڈیٹیل بتانی ہے. پیج 37 اینڈ 38 یہیں سے آگے شروع ہو جائے گا. پہلے جناب ڈیفینیشن آ جائے گی کہ ریلیشن آپریٹرز کیا ہوتے ہیں. گریٹر دین یہ کمپیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ویلیوز کو. اس کے بعد یہ ٹیبل بنانا ہے اور آگے بتانا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ڈبل ایکول ٹو کے برابر ہے، ناٹ ایکول ٹو، گریٹر دین، لیس دین، گریٹر دین ایکول ٹو، اینڈ لیس دین ایکول ٹو. آگے ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد نیچے ایک ایگزامپل دے دینی ہے کہ یہ جواب ہمیشہ ٹرو یا فالس کی صورت میں دیں گے. ٹرو ہوگا تو اس کو 1 تصور کیا جائے گا، اور اگر فال ہوگی تو قیمت 0 تصور ہوگی. ایک پروگرام ابھی آنے جا رہا ہے، آپ کو میں سمجھا دوں گا. اور نیچے پر ایگزامپل دے دیں، جیسے 5 ایکول ٹو 5 بالکل ہے، یہ درست جواب ہے. کیا 5 ایکول ٹو ناٹ یہ نہیں ہے. اب اس میں بھی یہ والا ٹیبل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی یہ والا ٹیبل اور صرف یہ والا ٹیبل کر دیں، بس ختم. اب دیکھیں نا، 5 گریٹر دین 7 ہے، یہ درست جواب نہیں ہے. 5 7 سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ چھوٹا ہوتا ہے، تو رزلٹ کنڈیشن فال ہو جائے گی اور یہ رزلٹ 0 ہو جائے گا کاؤنٹ. بس یہ خالی بتانا ہے. اور یہاں پر جناب یہ آپ کا ختم ہو رہا ہے، بس یہاں تک کرنا ہے. لانگ سوال بن جاتا ہے یہ. اسی سے آگے پھر اگلا لانگ سوال ہے لاجیکل منطقی آپریٹر، یعنی لاجیکل آپریشن کو بیان کریں تفصیل کے ساتھ. یہ اگلا لانگ سوال ہے لاجیکل آپریٹرز کیا ہوتے ہیں، مثال دے کر وضاحت کریں. 39 اینڈ 40. پہلے وہی بات ڈیفینیشن آگے کہ یہ کیا ہے. یہ جناب یہ کنڈیشنز کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ریلیشن آپریٹرز کو 3 طرح کے ہوتے ہیں. اینڈ آپریشن ہوتا ہے، آر ہوتا ہے، اینڈ ہوتا ہے، اور ناٹ ہوتا ہے. آگے جناب آپ ڈیٹیل بتا دیں. اینڈ آپریٹر یہ کیا ہوتا ہے. اینڈ آپریٹر کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک بھی اگر فال ہوتا گیا تو رزلٹ فال ہو جائے گا. ایک بھی فال ہوگا رزلٹ فال ہو جائے گا. ایک بھی فال رزلٹ فال. صرف ایک صورت میں اینڈ آپریٹر درست ہوتا ہے، اگر دونوں ویریبل یا دونوں سٹیٹمنٹس درست ہوں تو. اور آپریٹر اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے. اور آپریٹر کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر ایک کنڈیشن درست ہو گئی ہے تو رزلٹ درست ہو جائے گا. اگر دونوں فال ہوئی ہیں پھر تو کنفرم ظاہری بات ہے فال ہے. مگر ایک بھی درست ہو گئی ہے، یعنی ایک بھی ٹرو ہو گئی ہے تو ٹرو، ایک بھی ٹرو ہو گئی ہے تو ٹرو، دونوں ٹرو یہ تو پھر خاندانی ٹرو. تو دیکھیں بالکل الٹ ہے. دو اگر کنڈیشنیں ہوں تو آر آپریٹر ایک 4 میں سے جناب ایک صورت میں رزلٹ کو فال کرتا ہے، 3 صورتوں میں ٹرو کرتا ہے. جبکہ اینڈ آپریٹر بالکل الٹ ہے، 3 صورتوں میں فال جواب آتا ہے اور ایک صورت میں جواب درست آتا ہے. یہ ایسے ہی ہے، میں ہمیشہ بچوں کو پڑھاتا ہوں کہ اگر کمرے میں 2 ٹیوبز لگی ہوئی ہیں اور میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں کہ کمرہ اس وقت درست مانا جائے گا اگر کوئی ایک ٹیوب بھی روشن ہو. آپ کو یقیناً اس وقت آواز سنائی دے رہی ہے، آئس کریم کی محلے میں آ چکا ہے، مگر اپنے خرچے پہ. ویسے بھی گرمی ہے، گرمی میں نہ ہی کھائیں تو سردی میں زیادہ چسکا آتا ہے آئس کریم کھانے میں، کیونکہ آرام سے پگھلتی ہے. گرمی میں تو سارے کھاتے ہیں. تو یہ جناب جیسے کمرے میں ایک ٹیوب بھی روشن ہو اور ایک آف کیوں نہ ہو، کمرہ تو روشن ہو جائے گا. تو یہ اور آپریشن آپ یوں اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں. ناٹ آپریٹر جو ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب آپریٹر، یہ ہر چیز کو الٹا کر دیتا ہے. یہ درست جواب کو غلط کر دے گا اور غلط جواب کو درست کر دے گا، یعنی ہر چیز کی نیگیشن الٹ کر دیتا ہے. اور پنجابی میں کہتے ہیں نا، میں نہ مندہ، بس نہیں مانا، گل ختم ہوگی. بس یہاں تک ہے، اس کی ایگزامپل آگے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں تک اس کا ٹیبل بنا کے بس یہاں پر اس کو سوال کو مکمل کر لیں. یونری آپریٹرز اور بائنری آپریٹرز میں کیا فرق ہے. پیج نمبر 41. 3 شارٹ ہمارے لانگ شارٹ رہ گئے ہیں. یونری آپریٹرز اور بائنری آپریٹرز میں کیا فرق ہے. کوسچن نمبر 8 ہے، پیج نمبر 41.
یاد رکھیں یونی آپریٹر جو ہے وہ ایک ویریبل کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ایک آپرینڈ کے لیے، اور بائنری کا مطلب دو ہوتا ہے، ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جس میں دو آپرینڈ استعمال ہو رہے ہیں، ان دونوں کو بائنری آپریٹرز کہتے ہیں. بس یہ ڈیفینیشن خالی لکھنی ہے آپ نے، ہائی لائٹ میں نے کی ہوئی ہے. یونری آپریٹرز کے لیے صرف ایک آپرینڈ درکار ہوتا ہے، مثلا لاجیکل ناٹ کے ساتھ ایک ہی آپرینڈ لگتا ہے، اور اس کا جو سائن ہے وہ بھی ایک مائنس ہوتا ہے، جیسے -5. بائنری آپریٹر کے لیے دو آپرینڈ درکار ہوتے ہیں، جیسے a پلس بی ہو گیا، یا a مائنس بی ہو گیا، یا 7 مائنس 2 ہو گیا. اب دیکھیں آپریٹر کے ساتھ دو ویلیوز دی گئی ہیں تو ان کو بائنری کہتے ہیں. کسی آپریٹر کے ساتھ ایک ہی ویلیو دی ہوئی ہو تو اس کو یونری آپریٹر کہتے ہیں. بس یہ بتانا آپ نے. سیکنڈ لاسٹ سوال ہے کہ ڈبل ایکول آپریٹر اور ایکول آپریٹرز میں کیا فرق ہے. شاندار اور اہم ترین کنسیپچول سوال ہے یہ، یاد رکھیں. ڈبل ایکول ٹو جو ہے وہ لاجیکل آپریٹر، یہ دیکھیں آپ، اس کا مطلب کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ کیا دونوں آپس میں برابر ہیں. یہ دیکھیں کہ یار نہیں ہے. جبکہ سی لینگویج میں ایکول ٹو آپریٹر یہ چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ دو ایکسپریشن برابر ہیں یا نہیں، جبکہ ایک ایکول ٹو آپریٹر جو ہے وہ ویلیو کو اسائن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی بھی ویریبل کو بائیں جانب. اس کے بعد آپ نے یہ لکھنے کے بعد یہ ایگزامپل دے دینی ہے، انٹیجر a ایکول ٹو 5. اب دیکھیں اس میں ایک ایکول ٹو استعمال ہوئے ہے، 5 جو ویلیو ہے وہ a ویریبل کو اسائن ہو رہی ہے. مگر نیچے آپ دوبارہ ایک اور ایگزامپل دیں گے، پرنٹ ایف %d 5 ایکول ٹو 5، کیا دونوں آپس میں برابر ہیں یا نہیں. اگر برابر ہے تو اب جواب اس کا ٹرو یعنی 1 آ جائے گا، ورنہ جواب اس کا 0 آ جائے گا. یہ فرق ہوتا ہے، وہ کمپیریزن ہو رہا ہے اور یہاں پر ویلیو اسائن کی جا رہی ہے. آخری سوال ہے، آپریٹر کی ترجیح پریسیڈنس سے کیا مراد ہے، اور کس آپریٹر کی سب سے بڑی ترجیح. آپ نے بیڈماس رول پڑھا ہوا ہے، بریکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے سالو کرنی ضروری ہے، اس کی سب سے زیادہ ہائیسٹ پریسیڈنس ہے. پیج نمبر 44. آپریٹرز کی ترجیح سے پتہ لگتا ہے کہ کون سا آپریشن پہلے انجام دینا ہے. مختلف آپریٹرز کی مختلف ترجیح ہوتی ہے، جن کی ترجیح زیادہ ہو انہیں پہلے حل کیا جاتا ہے، جن کی ترجیح سب سے کم انہیں آخر میں حل کیا جاتا ہے. یہ بات بتانے کے بعد تھوڑا سا اوپر جائیں اور اپنے پاس سے آپ نے ایک جملہ بتانا ہے کہ سی لینگویج میں پیرنتھسز یعنی بریکٹوں کی جو ترجیح ہے وہ سب سے زیادہ ہے. یہ آپ نے یہ بات بتا دینی. ایکول جو بریکٹیں ہیں، دیز آر دا ہائیسٹ پریسیڈنس ان سی لینگویج. لو جی پھر جناب یہ حصہ مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد بڑی شاندار کام شروع ہونے جا رہا ہے. کوڈز کا آؤٹ پٹ اور فائنڈ ایررز معلوم کرتے ہیں، مگر اس کے لیے پہلے ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.